تذکرے ہو رہے تھے، سب لوگ بیٹھ کر کے سنجیدگی سے سن رہے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ پوچھے گا، کہے گا آخر میں درود السلام ہوئی، پھر اس کے بعد دعا خیر کی گئی۔ اے میرے فرشتوں، دعاؤں میں کیا مانگی جا رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتے کہیں گے، اے بار الہ، اس دعا میں جہنم سے پناہ مانگی جا رہی تھی اور جنت کی آرزو کی جا رہی تھی، جنت کا تمنا کیا جا رہا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھے گا، اے میرے فرشتوں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ میرے بندے دنیا کی زمین پر بیٹھ کر کے میرے اور میرے حبیب کا تذکرہ کر رہے تھے، بتاؤ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جنت کی آرزو کر رہے تھے، بھلا بتاؤ تو صحیح کیا میرے بندوں نے کبھی جہنم کو دیکھا ہے؟ کبھی جنت کو دیکھا ہے؟ رشتے کہیں گے کہ اے بار الہ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جب نہیں دیکھا تو اس قدر وہ گریہ و ازاری کر رہے تھے، اس قدر وہ مجھ سے منت و سماجت کر رہے تھے، اگر دیکھ لیے ہوتے تو ان کا کیا عالم ہوتا؟ عزیزان محترم، لہذا فرشتے کہتے ہیں بار الہ جب نہیں دیکھا تو اس قدر وہ چلا رہے تھے، اس قدر وہ بچنے کی تمنا کر رہے تھے، اگر دیکھ لیے ہوتے تو کہیں اس سے زیادہ وہ گناہ نہ کرتے، کبھی گناہ کے قریب تک نہیں جاتے اور ہمیشہ تیری ذکر و اذکار میں ملوث رہتے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کہے گا، اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جتنے لوگ اس محفل میں آئے تھے میں نے ان کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا۔ صغیرہ گناہ، صغیرہ سمجھتے ہیں؟ صغیرہ اور ایک ہوتا ہے کبیرہ، گناہ صغائر اور گناہ کبائر۔ گناہ صغائر سے مراد ہوتی ہے چھوٹا گناہ اور گناہ کبائر سے مراد ہوا بڑا گناہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس کے تمام گناہ صغیرہ کو معاف کر دیا۔ عزیزان محترم، ذرا سوچیے تو صحیح کہ جس محفل میلاد پاک میں آنے سے اللہ تعالیٰ اپنے مقدس فرشتوں کے سامنے وعدہ فرما رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس بندے کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے اس بندے کے گناہوں کو بخش دیا۔ اب بھلا اس لوگوں کا ایک نظریہ ہوگا کہ سوچ ہوگی، مولانا نے کہہ دیا کہ میلاد پاک میں جانے سے، میلاد پاک میں بیٹھنے سے، میلاد پاک میں تقریر سن لینے سے ان کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب کیا ہے؟ چلو دارو پی لو، تاری پی لو، نشہ کر لو اور محفل میلاد پاک میں جا کے بیٹھو، گناہ تو ایسے معاف ہو جائے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو پوری طور طریقے سے میلاد پاک میں آنا ہوگا، پورے صدق دل سے آنا ہوگا، پوری تیاری کے ساتھ آنا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سارے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں تو ہمارے یوسف چچا جان ایسا نہیں کہ محک بجا دیے، مولانا کو دعوت دے دیے اور اس کے بعد سب لوگ یہاں آ گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے صاحبزادگان ہو یا ان کے وہ لوگوں کو دعوت دیے ہوں گے، مدعو کیے ہوں گے کہ میرے گھر پہ میلاد پاک کا پروگرام ہے، آپ بھی آئیے گا، بچوں کو لے کے آئیے گا، بڑوں کو لے کے آئیے گا، میلاد پاک سنیے گا، ہے کہ نہیں؟ تو جب ہم اور آپ ہمیں اور آپ کو کسی بھی جگہ دینی جلسے کا، دینی پروگرام کا، محفل میلاد پاک کا اگر دعوت ملتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ اس دن آپ کو سب سے پہلے نیت کر لینی ہے کہ آج فلانے صاحب کے دولت خانے پر محفل میلاد پاک ہے، ہم کو اس میلاد میں جانا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ دن کو جی غسل کریے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ طریقہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے، بچوں کو بھی سکھائیں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ کیا ہے؟ ماں کی گود۔ بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ لہذا میری ماں بہنوں، اگر میری آواز آپ
آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہو، آپ کے در و دیوار تک پہنچ رہی ہو، تو ہماری اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لینا۔ یہاں پر بھی محفل میلاد پاک کی اگر باری آتی ہے، آپ کو مدعو کیا جاتا ہے، آپ کو دعوت دی جاتی ہے، تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو غسل کروا لیا۔ یہ محفل رسول ہے، آنکھوں سے چل کے آ، یہ محفل رسول ہے، آنکھوں سے چل کے آ، ارے وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل کے آ، وہ آئیں گے مدینے سے تو گھر سے چل کے آ۔ لہذا اے میرے ملت کے نوجوانوں، اے میری پیاری پیاری ماں بہنوں، یہ محفل میلاد پاک یقیناً ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بخشش کا سامان ہے، جب کہ ہم اس کو طور اور طریقے سے انجام دیں گے تب، طریقے سے انجام دیں گے تب، نہ کہ ہمارا جسم جو ہے ناپاک ہے، گناہوں سے تل بتل ہے، جھوٹ کھوری کر رہے ہیں، غیبت کھا کر کے آئے ہیں، اور میدان میں بیٹھ کے اب ہمارا میرا پار ہو جائے گا، ایسا بولنے سے بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے دل کی دنیا کو صاف کرنا، دل کی دنیا کو آپ پاکیزہ منظم کرنا، اس کے بعد اپنے لباس کو درست کر کے آپ محفل میلاد میں آئیے، اور یقیناً اس کے فیض و برکات سے آپ ہماری گفتگو ابھی شروع نہیں ہوئی، ہماری تقریر شروع نہیں ہوئی ہے، میں تو ابھی آپ کو تمہیدی کلمات کہہ رہا ہوں، جو ضروری ہے، ضروری باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تقریر تو اس وقت ہوگی جب آپ لوگ بیدار ہو جائیں گے، جب آپ لوگ سننے کے قابل ہم کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تقریر سنائیں گے۔ ابھی تو ہم صرف آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کتنے پانی ہیں، اور زیادہ اگر تقریر سننی ہو تو آپ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو یوٹیوب پہ بھی آپ سرچ مار سکتے ہیں، اتنا طاقت مقابل تو نہیں ہے، لیکن جو بھی ہو اللہ کا کرم ہے نا، تو آپ اس پہ عبدالحنان.com ماریے گا، آ جائے گا، آپ اس سے دیکھ لیجیے، اور صرف دیکھنے سے کام نہیں بنے گا، صرف سننے سے کام نہیں بنے گا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم دیکھ کر کے کچھ سیکھیں، آج ضرورت ہے کہ اپنے اندر کچھ عمل کر کے دیکھیں۔ جب تک ہم اور آپ عمل کی دنیا میں قدم نہیں رکھیں گے، ہمیں اور آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے، ہم فلاح اور بہت کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے اندر جو سب سے بڑی کمیاں ہیں، سب سے بڑی کوتاہی ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہے کہ عمل کی دنیا سے ہم اور آپ کو برادران ملت اسلامیہ، لہذا عمل نہایت ہی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج میں تقریر کر دیا، میں ہلا کر کے مولانا صاحب بہت اچھی خوب بڑھیا تقریر کر دی ہے، تھوڑی دیر کے لیے مہمانی کر دی ہے، لیکن کیا بول کے جائے پتا نہیں، بول کے تو اچھی ہے لیکن کیا بول کے جائے پتا نہیں، سر سے پار ہو گیا۔ تو اس طریقے سے سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے دوستوں۔ اب میں آپ کو مدعے کی طرف لے جا رہا ہوں، علم دین کی طرف میں آپ کو رجوع کرانے کی، یہ نہیں کہ ہم رکشہ چلاتے ہیں تو اپنے بچوں کو ہم رکشہ چلوائیں گے، یہ نہیں کہ ہم کھیتی کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو ہم کھیتی کروائیں گے، ہم میکینک ہیں تو بچوں کو بھی میکینک بنائیں گے، نہیں میرے دوستوں، ہم میکینک ہیں، ہم مزدور ہیں، ہم غریب اور افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اسی زندگی سے ہم کچھ حاصل کر کے اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں گے کہ آج ہم دوسروں کے پاس جا کے ایک اپلیکیشن لکھوانے کے لیے گراتے ہیں، اپنے بچوں کو ہم اس لائق بنائیں، اس طریقے کار بنائیں، 10 آدمی میرے بچوں کے پاس آ کر اپلیکیشن لکھوانے کے لیے لائن لگائیں۔ کتنے ایسے ہمارے نوجوان ہیں، 10 سال 12 سال 15 سال کے نوجوان کو کام میں ہم لوگ لگا دیتے ہیں، کیا اس کی وجہ ہے؟ غریبی ہے، مفلسی ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں،
یقینی طور پر ہم غریب ہیں، لیکن اپنے دل کو غریب مت بناؤ۔ ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو کاشتکاری کر کے، کھیتی باڑی کر کے، محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو اچھے عہدے پہ پہنچائے۔ ضرورت ہے آج میرے بھائیوں، میرے دوستوں کہ اپنے بال بچوں کو علم، چاہے دینی علم ہو، دنیاوی علم ہو، ہر ایک بات سے آپ علم دین دلوائیں۔ علم کی روباش ہمارے اندر ہونی چاہیے، علم کی چاشنی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ جب ہمارے اندر علم آ جائے گا تو یقینی طور پہ ہم آج اکثریت لوگوں کے اندر علم کی کمی ہے۔ میرا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، مولانا بناؤ، قاری بناؤ، یا آپ کی خوش بختی ہے کہ اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا تو آپ کے لیے ظاہر مقدر ہے۔ آپ کا بچہ اگر قاری قرآن بن گیا آپ بہت خوش نصیب ہو۔ آپ کا بچہ اگر عالم دین بن گیا آپ بہت ہی خوش نصیب ہو کہ آپ کا بچہ عالم دین بن جائے، آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جائے، آپ کا بچہ قاری قرآن بن جائے، آپ بہت ہی خوش نصیب ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو اس رتبہ اور اس منزل پر پہنچا دے۔ یہ بہت خوش نصیب ہو، لیکن عبد الحنان رضوی آپ کو فورس نہیں کرتا ہے کہ آپ کو عالم بنانا ہی ہوگا، آپ کو حافظ بنانا ہی ہوگا۔ ایسے بھی لوگ حافظ کو نیچی نظر، مولانا کو تنگ نظری سے دیکھتے ہیں، کیوں؟ کچھ ہو کر دے گا مولانا کو 6,000 روپے، بس ظاہری چیز دیکھتے ہیں لوگ کہ اتنا کمائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن پہ کتنا اپنی رحم و کرم کی بارشیں عطا فرماتا ہے۔ اس حافظ قرآن پر نہ جانے کتنی نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرماتا ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ کہا گیا ہے کہ آپ والے تیرے جوہر کا تماشا دیکھے، آپ والے تیرے جوہر کا تماشا دیکھے، دیدائے کون کو کیا ہے نظر کیا سمجھ رہے بات کو؟ جس کے پاس آنکھ ہے وہی نہ دیکھے گا بابو، اور جس کے پاس آنکھیں نہیں ہے آندھا کیا جائے؟ ناریل کہتا ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی، اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا، قاری قرآن بن گیا، عالم دین بن گیا، آپ بہت بڑے قسمت کے دھنی ہو، بہت بڑے دھنی۔ اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم اپنے بچوں کو دنیاوی لائن میں ڈاکٹر بنا لو، کہیں نہ کہیں سے سکھا دیتا، ڈاکٹر بنا لو، انجینئر بنا لو، پروفیسر بنا لو، پولیس کی وردی بنا لو، ماسٹر بنا لو، بہت راستے ہیں۔ یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے۔ جس لائن میں آپ اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہو اس لائن میں اتنا اس کو فیمس کر دو، اتنا آگے بڑھا دو کہ 10 آدمی آپ کے دروازے پہ آ کے لائن لگا رہے ہیں کسی چیز کو سیکھنے کے لیے۔ اے میرے ملک کے نوجوانوں اور میرے بچوں، اگر آپ لوگ صحیح معنوں میں اسکول جاتے ہو، کالج جاتے ہو تو اپنے قیمتی وقت کو فضول وقتوں میں برباد نہ کرنا۔ جو وقت آپ کو میسر آیا ہے، جو وقت آپ کو مل رہا ہے، اپنے باپ کی محنت کی کمائی کو برباد مت کرنا۔ نہیں آپ کو پڑھنا ہے اس طریقے سے پڑھ لو، اس طریقے سے پڑھ لو کہ پڑھائی چھوڑنے کے بعد وہی علم تمہارے لیے کامیابی کا راستہ تیار۔ ورنہ دیکھا گیا ہے میٹرک انٹر کالج کرنے کے بعد گھر میں مٹی کاٹنا ہے، کھیتی باڑی کرنا ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ صرف ڈگری تو حاصل ہو گیا، ڈگری لے لیتے ہیں لوگ، میرے پاس یہ فلاں ڈگری ہے، لیکن اس پہ سسٹم سے کام نہیں کیا۔ ورنہ کم پڑھے لکھے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ اچھے اچھوں کو چھکا چھڑا دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نہیں؟ کیوں؟ کم پڑھا لکھا ہے لیکن سمجھا زیادہ ہے۔ ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے کرنا۔ جس نے پڑھائی کو کر لیا وہ اچھے اچھوں کو پانی پلا دے گا، اور جس نے نام کو پڑھ لیا تو پھر اس کے لیے کچھ نہیں۔ اسی لیے اپنے بچوں کو علم سکھائیں، چاہے علم دنیاوی ہو، علم دین، کسی بھی اینگل سے اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، ضروری ہے۔ آج ہماری قوم پڑھائی لکھائی کے معاملے میں بہت پیچھے ہے،
بہت کچھ ہو. اور جب تک ہماری یہ نسلیں آنے والی نسلیں تعلیم یافتہ نہیں ہوں گی ہم کبھی بھی عروج سے ہم کبھی بھی کامیابی کی منزل نہیں پہنچ سکتے. ضرورت ہے اپنے بچوں کو وکیل بنا لیجیے, ڈاکٹر بنائیں, کلیکٹر بنائیں. جانتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کی ہر کوئی عزت کرتا ہے, ہر کوئی اس کو کرسی اس کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں. اسی لیے چاہے کوئی بھی علم ہو میرے بھائی کے بچوں کو علم دین دلوائیے. کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم دین کا حاصل کرنا خاص طور سے علم دین کو ضرور حاصل کرنا. علم دین سے مراد آپ کیسے پاک رہیں گے, پاک صاف کیسے انسان رہ سکتا ہے, غسل میں کتنے فرائض ہیں, وضو میں کتنے فرائض ہیں, اس طریقے سے ہمارا جسم کب تک جو ہے پاک رہتا ہے اور کب ناپاک ہوتا ہے. اس کے بعد آپ جب علم لوگوں کے اندر میں آئے گی تو ماں کا قدر کرنا سیکھ لے گا, باپ کی عزت کرنا سیکھ لے گا, بڑے بھائی کی قدر کرنا سیکھے گا. بہت سارے ایسے راستے ہیں میرے دوستوں میرے بھائیوں کہ جب علم آ جائے گا تو پھر کسی چیز کو آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. علم کی بنیاد کی جب اس کتاب کو پڑھانے گا, کتاب کو پڑھے گا تو پتہ چلے گا کہ ماں کی درجہ یہ ہے, باپ کا مرتبہ یہ ہے, بڑے بھائی کا مرتبہ یہ ہے, پڑوس کا مرتبہ یہ ہے. اپنے سے بڑوں کا تعظیم ایسے کرنا چاہیے, اپنے سے بڑوں کی عادت اس طریقے سے کرنا چاہیے. یہ سب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کتابوں سے خود بخود پھول ہوتا ہے. عزیزان محترم لہذا علم حاصل کیجیے. بغیر پڑھا لکھا انسان کسی کام کے نہیں. اس لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں علم کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اب میں اصل مدعے کی طرف جا رہا ہوں, آپ کو تھوڑی سی جھلک میں دے رہا ہوں. اب سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ, شعبان المعظم کا مہینہ بہت ہی بابرکت, بہت ہی پرعظمت اور بہت ہی لاجواب مہینہ. اس مہینے میں جس قدر ہم اور آپ چاہیں نیکیاں بٹور سکتے ہیں, نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں. اب کچھ لوگ اس مہینے کو یہ نہ سمجھے کہ بس اسی مہینہ میں ہم کو نیکی کرنی ہے, باقی دوسرا مہینہ نہیں کرنا. ایسا نہیں ہے کہ بس اسی مہینہ میں کرنا ہے, دوسرا مہینہ نہیں کرنا. دوسرا مہینہ میں کریں گے تو گناہ ہو جائے گا. قرآن خوانی کریں گے تو شعبان میں نہیں کریں گے, میلاد کریں گے تو شعبان میں نہیں کریں گے, غریب کو کھانا کھلائیں گے تو شعبان میں نہیں کھلائیں گے. اب بقیہ مہینہ کھلائیں گے گناہ ہو جائے گا. یہ موسمی ثواب کب تک آپ کو کام آئے گا؟ ثواب تو آپ قدم قدم پہ حاصل کر سکتے ہیں, قدم قدم پہ آپ ثواب کے مستحق بن سکتے ہیں, قدم قدم پہ آپ نیکیاں بٹور سکتے ہیں, قدم قدم پہ آپ نیکی جمع کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ایک نیکی خدا کی بارگاہ میں کل روز قیامت ہمیں اور آپ کو جو ہے منہ دکھانے کے قابل بنا دے گا, اور ایک نیکی نہ ہونے کی بنیاد پر انسان ہوتے لگے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت ایک انسان کا نامہ اعمال کھولا جائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی کی کمی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ, ایک نیکی کی کمی ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتوں, جاؤ اس بندے کو لے جاؤ اور اس کو جہنم کی وادی میں پہنچاؤ.
وہ بندہ بہت رنجیدہ ہوگا، بہت غمگین ہوگا، بہت مایوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے بندے، تو بہت رنجیدہ ہے، بہت افسوس کر رہا ہے، کوئی عذر ہے جو تو چاہ رہا ہے تجھے موقع دیا جائے گا، اور دیا جائے گا۔ یا اللہ، صرف ایک نیکی میری نامہ اعمال میں کمی ہے، تھوڑی سی مہلت اگر مل جاتی ہے نا، میں ایک نیکی مانگ کے لے آتا اور اسی سے مانگ کے لے آتا، اور پھر اس ایک نیکی کے بلبوتے پہ تو مجھے جنت کی جاپیدہ سنا، جنت میں جانے کا موجزہ سنا دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے، تجھے بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہا ہے، جا تجھے اجازت ہے، اور ایک نیکی تو کسی سے مانگ کے لیا، یقیناً تو جنت میں جانے کے قابل بن جائے گا۔ تیرا راز محنت اسلامیہ، لہذا وہ بندہ سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جائے۔ دنیا میں انسان سے سب سے زیادہ کون محبت کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ ماں سب سے زیادہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ ماں سے بڑھ کر کے ممتا والی کوئی نہیں دنیا کے حساب سے، ورنہ پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے پیار کر رہا ہے اپنے بندوں سے۔ لہٰذا دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی چہیتا ہوتا ہے تو اپنی ماں کے لیے اس کا اولاد ہوتا ہے، اس کی سنتان ہوتی ہے۔ وہ بندہ اپنی قبروں سے قیامت ماں کی بارگاہ میں جائے گا اور کہے گا اے میری ماں۔ ماں جیسے ہی بیٹے کے چہرے کو دیکھے گی سمجھ جائے گی کہ میرا بیٹا بہت ہی پریشانی میں ہے، بہت ہی دقت کا سامنا کر رہا ہے، چہرے پر غمزدہ چھایا ہوا ہے اور پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہے۔ ماں کہے گی بیٹا کیا بات ہے، اتنی پریشانی کیوں، کس لیے آپ اتنے پریشان ہو؟ عزیزان محترم، بیٹا کہے گا میری ماں، تم میری ماں ہو۔ جو دنیا میں کوئی مجھے انگلی دکھاتا تھا تو آپ اس کی انگلی کاٹنے کی بات ہے۔ آج دیکھیے نا، اگر کسی کی بیٹے کو کوئی پاس لگا دے، ماں جو ہے ساری کا حاصل بانٹتے ہوئے نکل جائے، تم میرے بیٹے کو مارنے والے کیا تم کھلاتے ہو؟ ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہی میرے بھائی، غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ پورے آنچل باندھ کے نکل جائے گی، ہو سکے تو فریاد ہی نہیں۔ اگر کوئی اپنے بچے کو آنکھ دکھا دے، ماں سب سے پہلے آگے، خبردار میرے بیٹے کو آنکھ نہیں دکھا سکتے۔ لہٰذا میری ماں، دنیا میں جب کوئی مجھے آنکھ دکھاتا تھا آپ اس سے ڈر جاتے تھے، میری ماں کو انگلی دکھاتا تھا تو آپ اس کی انگلی توڑنے کی بات کرتے تھے۔ میری ماں، وہ تو دنیا تھا، لیکن آج آپ کا بیٹا، آپ کا لال اس سے بھی زیادہ پریشان ہے۔ اے میری ماں، ماں کی ممتا رنگ لائے گی۔ ماں کہے گی بتا کیا دقت ہے تیرے ساتھ؟ بیٹا کہے گا ایک نیکی اگر آپ مجھے دے دیجیے گا نا تو اس ایک نیکی کے بدولت اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں مقام عطا کرے گا۔ صحیح سبحان اللہ۔ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ اے میری ماں، مجھے ایک نیکی عطا کر دے تاکہ تیرا بیٹا جنتی ہو جائے۔ ماں کہے گی بیٹا، دنیا میں تو خود گیلے میں سوتی تھی، تجھے سوکھے میں سونا